کیا حیا مریم کو یہ تھپڑ معاف کر دے گی؟ حیا اپنا انتقام کس طرح لے گی؟ میرب کتنی تیزی سے اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ایپیسوڈ 35 تیرے بن ریویو۔ ہمیشہ کی طرح ہم پہلے پرومو کا ریویو کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیا، میرب اور مریم نوریز سے ملنے کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اوپر سے آ جاتا ہے مرتسم اچانک وہاں کیسے آ گیا؟ تو یہ یقیناً حیا بیگم کا کمال ہوگا۔ جیسا کہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ مریم پر یہ راز کھل گیا کہ نوریز کو اس کے پیچھے لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہے، جس نے نوریز سے جھوٹ بولا کہ مریم آپ کی محبت میں پاگل ہے۔ مریم پر جب یہ انکشاف ہوا تو وہ غصے میں پاگل ہی ہو گئی، کیونکہ ملک زبیر کی جھوٹی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ حیا کو ایک زوردار تھپڑ مارا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ تم اسی دن مر گئی ہوتی جس دن تمہارے ماں باپ مرے تھے۔ یہ بہت ہی سخت بات تھی۔ حیا کیونکہ ٹیڑھی دم ہے اور کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اس لیے حیا اب میٹھی چھری بن کے مریم کے پاس جائے گی۔ اب حیا کا مقصد مریم سے انتقام لینا بھی ہے۔ پہلے تو وہ صرف اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ وہ مریم سے معافی مانگے گی اور مریم کو کہے گی کہ ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی میں نے پیدا کی۔ نوریز کو بلاتے ہیں اور میں یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ مریم جھٹ سے مان جائے گی۔ مریم، میرب اور حیا مل کر نوریز سے ملنے جائیں گے۔ حیا ڈبل گیم کھیلے گی اور مرتسم کو انفارم کر دے گی کہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ آ جانا۔ تمہاری بیوی نوریز سے ملوانے کے لیے مریم کو لے کر گئی ہے تاکہ مریم انکار کر سکے اس رشتے کو۔ مرتسم پہلے ہی بری طرح سٹ پٹایا ہوا ہے کہ میرب کیوں پیچھے پڑی ہے اس رشتے کو توڑوانے کے۔ مرتسم کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ اس کی شریف اور معصوم بہن کو ورغلا رہی ہے میرب، کیونکہ میسنی بن کے مریم نے ماں بیگم کے سامنے تو ہاں کر دی تھی، اور ماں بیگم اور مرتسم مریم کو ابھی تک اتنا ہی شریف سمجھتے ہیں جتنا کہ 3-4 ایپیسوڈ پہلے تک ہم سمجھتے تھے۔ اس لیے مرتسم کو لگے گا کہ سارا قصور میرب کا ہے، وہی ورغلا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میرب کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ہماری شادی زبردستی ہوئی، اسی طرح مریم کی بھی زبردستی ہو رہی ہے، اور جس طرح میرب نے اپنی شادی کو رکوانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، اسی طرح وہ مریم کی شادی بھی رکوانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب مرتسم مریم اور میرب سے باز پرس کرے گا تو مریم مکر جائے گی، جیسے وہ ماں بیگم کے سامنے مکر گئی تھی کہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ مرتسم تنبیہ کرے گا میرب کو کہ اب اس معاملے سے دور رہو۔ آج کی ایپیسوڈ میں بھی مرتسم نے میرب کو کہا ہے کہ مریم کے رشتے کے معاملے سے خود کو الگ رکھو۔ میں نے آج تک ہر جگہ تمہارا ساتھ دیا ہے لیکن اب نہیں دوں گا۔ لیکن میرب کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ تو چلے گی اپنا وعدہ نبھانے، جی وہی بھگانے والا۔ ویسے مریم اچھی خاصی پکی عمر کی ہے، حیرت ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک لڑکا اسلام آباد میں کرتا ہے، پہلے کہتا ہے بھاگ جاؤ، یہ اس کا حال پوچھتی ہے، وہ کہتا ہے چلو بھاگ جاؤ، یعنی ہر بات کا جواب انس کے پاس صرف یہ ہے کہ آؤ بھاگ جاتے ہیں۔ اس ریلیشن کا تو مقصد ہی صرف بھگانا واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، یا تو ہوتا کہ وہ لگی لپٹی رکھ کے بات کرتا۔ ہم ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ اس عمر تک بیٹیوں کو نہیں بٹھا کے رکھنا چاہیے، پھر وہ اسی قسم کی غلطیاں کرتی ہیں۔ وقت پہ شادی کر دینی چاہیے تھی ماں بیگم کو مریم کی۔ اب لگتا ہے کہ مریم جی بھر کر ذلیل کروائے گی اس خاندان کو۔ وہ یا تو عین شادی کے موقع پر بھاگے گی یا شادی سے چند دن پہلے، اور سارے کا سارا الزام آ جائے گا میرب کے اوپر کہ ہماری بیٹی تو اتنی شریف تھی، یہی باہر سے آئی ہے، اسی نے یقیناً بھڑکایا ہوگا۔ میرب نے جس وقت ماں بیگم سے بات کی اور ماں بیگم کا جتلاتا ہوا سا انداز کہ مجھے اپنی تربیت پر بہت مان ہے اور میری بیٹی تو میرا ہی کہنا مانے گی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بہو کے ساتھ جب بھی وہ سچ بولے سسرال میں۔ پوری ایپیسوڈ میں ایک یہی چیز تھی جو حقیقت کے قریب لگی۔ میرب اور مرتسم کے درمیان بھی اب انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے۔ وہ تکیے والا سین جب مرتسم تکیہ ٹھیک کر رہا تھا میرب کے سر کے نیچے اور میرب اس کے ہاتھ کے اوپر ہی سر رکھ کے سو گئی، بہت ہی کیوٹ تھا۔ یہ شو کرتا ہے کہ میرب بہت ٹرسٹ کرتی ہے مرتسم پر، اور یہ کہ وہ سوتے میں بھی اس کے ہاتھ کو، اس کے ٹچ کو پہچانتی ہے۔ لیکن اب یہ چیز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ نارمل لائف میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کے اتنے عرصے بعد تک ہسبینڈ اینڈ وائف کا کوئی ریلیشن ہی نہ ہو، انلیس کے حالات طلاق تک پہنچ چکے ہوں یا یہ کہ شوہر کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہو۔ یہ چیز بہت ہی ان نیچرل دکھائی جا رہی ہے اس ڈرامے میں۔ میرب کی عقل پر ایک اور حیرت یہ ہے کہ حیا صاف صاف اسے ہر وقت بتا رہی ہے کہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ مریم کا افیئر چل رہا ہے، تو میرب کیسے ہر دفعہ انجان بن جاتی ہے اور یہ سمجھ لیتی ہے کہ حیا کو کچھ پتا نہیں، حالانکہ اسے اس بات پہ ریسرچ کرنی چاہیے تھی کہ آخر حیا کیا جانتی ہے اور کس طریقے سے جانتی ہے۔
کاش کہ میرب میں بھی حیا جتنی عقل ہوتی تو ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا۔ ان دا اینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں ویوز کی بہت ضرورت۔ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے اور لائک کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا۔